بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن 10ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس پارے کے اندر کل 18 رکوع اور 128 آیات۔ اس کا پہلا رکوع جو ہے اس میں مال غنیمت یعنی وہ مال جو دشمنان دین سے جہاد کے بعد حاصل ہو، اس کی تقسیم کا قانون بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِی الْقُرْبَىٰ قرابت داروں کے لیے، وَالْیَتَامَىٰ یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل اور مسافروں کے لیے، اور باقی 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے احوال ذکر کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام یہ ہوا کہ دشمن باوجود یہ کہ تعداد میں تم سے زیادہ تھے لیکن وہ تمہیں تھوڑے دکھائی دیے، اور تمہاری تعداد دشمن کی تعداد سے کم تھی، تمہاری تعداد دشمن کی آنکھوں میں زیادہ دکھائی دی گئی۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی کے اصول 4 ہیں۔ ایک، ثابت قدمی، کہ بندہ ہر حال میں ثابت قدم رہے، جس مقصد کے لیے وہ کھڑا ہو گیا اس مقصد پر ڈٹا رہے۔ دوسرا، ذکر اللہ کی کثرت، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت رکھے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس چیز کو نہ چھوڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی حاصل ہو۔ اور ایک اہم چیز جس سے بچنا ہے وہ تکبر اور بڑائی، کہ انسان تکبر اور بڑائی نہ کرے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے وقت بعض منافقین نے یہ طعنہ دیا کہ مسلمانوں کو دیکھیں، یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اتنی کم تعداد ہے اور یہ ایک اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے توکل کی اہمیت کو بیان کیا کہ اصل جس چیز نے ان کو دشمن کے مقابلے پر نکالا وہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے۔ اور اسی کے اندر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک اہم اصول بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ محض کسی بھی چیز کا وہ ارادہ کر لے اور اسے کامیابی حاصل ہو جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے کھلیں گے، اس میں آسانی کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمنان دین سے مقابلے کے لیے تم ہر وقت اپنی تیاری رکھو، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھو اور اسباب بھی اس کے لیے مہیا کرو، اسباب اختیار کرو، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اپنا انعام ذکر فرما رہے ہیں کہ باوجود یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، باوجود یہ کہ ایمان لانے سے پہلے یہ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت، دشمنی اور نفرت رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی برکت سے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں اپنی معیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہیں اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کی راہ پر چلنے والے مومنین کو۔ تو اس لیے جو بھی لوگ حق کے راستے پر چل رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کو حاصل ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ مومنین کو قتال کے اوپر تحریض کیجیے، ان کو ابھاریے، ان کو تیار کیجیے جہاد کے لیے۔ پھر یہاں پر سب سے پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر ان میں 10 لوگ بھی ہوئے ثابت قدم رہنے والے تو وہ 200 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ پھر دوسرا حکم یہ ہوا کہ اگر ان میں
10 لوگ ایسے ہوئے جو ثابت قدم رہنے والے ہوئے، تو وہ لوگ، اگر ان میں 100 لوگ ایسے ہوئے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ تو پھر تیسرے حکم میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی کہ اگر ان میں 100 لوگ ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو وہ 200 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی اب پہلے میں ایک شخص 20 کے مقابلے میں، دوسری صورت میں ایک شخص 10 کے مقابلے میں، اور تیسری پھر تخفیف والا حکم یہ نازل ہوا کہ ایک شخص 2 کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ اسارے بدر کے متعلق فرما رہے ہیں کہ بہتر تو یہ تھا کہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تاکہ اسلام کا غلبہ پوری طرح ہو جاتا اور کفر اپنے انجام کو دیکھ لیتا، لیکن چونکہ آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اگر ان سے فدیہ بھی لے لیا تو وہ فدیہ بھی، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا، یہ بھی مومنین کے لیے حلال ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، جہاد کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے بعض کے دوست، بعض کے مددگار ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہو۔ تو اہل ایمان جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کا حشر بھی اکٹھے ہی ہوگا۔ سورۃ توبہ، اس کی 123 آیات اور 16 رکوع ہیں، اور اس پارے کے 7ویں رکوع کا جو آغاز ہے وہ اسی صورت سے ہو رہا ہے۔ تو سورۃ توبہ اور سورۃ انفال، ان دونوں کا جو مرکزی مضمون ہے، جہاد سے متعلق، قتال سے متعلق احکام، اس کے اندر یہ دونوں صورتیں مشترک ہیں۔ تو اسی وجہ سے مصاحف کے اندر سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور یہ اسی طرح جب تدوین قرآن ہوئی تو اس وقت سے یہ ایسے ہی آ رہا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آئندہ کے لیے مشرکین سے جتنے بھی معاہدے ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے برات کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اس کے رسول کی طرف سے۔ پھر اس کے 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اگر تمہارا کسی مشرک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم رہتے ہیں تو تم بھی اس معاہدے پر کیا رہو، قائم رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ معاہدوں کے پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ ان سے ڈرا جائے، نہ کہ غیر اللہ سے۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک اہم اصول کو بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل، بڑے سے بڑا عمل، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا مقبول نہیں جب تک کہ اس کی بنیادی شرط نہ پائی جائے، اور کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط وہ ایمان ہے۔ اور پھر یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ مساجد کی تعمیر کرنے والے لوگ، یعنی جو لوگ مساجد کی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں، مساجد کی ترقی چاہتے ہیں، ان کی آبادی چاہتے ہیں، تو یہ خاص طور پر اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ حقیقی معنی میں یہی لوگ مساجد کی تعمیر اور ترقی اور آبادی کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اس طرح مشرکین اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بھی بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو کام ہے یہ اللہ پر ایمان لانے کے جیسے نہیں ہے۔ تم اور وہ شخص جو اللہ پر ایمان لایا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو شخص ایمان کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو یہ ایک بڑی نیکی ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو شخص مسجد کی آبادی کا خیال رکھتا ہو، مسجد کی تعمیر کا خیال رکھے، اس کی ترقی کا خیال رکھے، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی، ان کے لیے بڑا اجر اور بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس رکوع کے اندر ایک اہم اصول یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو تمام امور سے، تمام باتوں سے
سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے کی محبت ہے، وہ اس کو تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ 10ویں رکوع میں غزوہ حنین کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس وقت غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اس وقت بعض مسلمان وہ اپنی کثرت کی وجہ سے وہ تعجب میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی طور پر شکست آ گئی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد نازل ہوئی، اور اس میں آزمائش اس پر ہو گئی کہ اپنی کثرت پر نظر نہیں رکھیں۔ اور پھر یہاں پر ایک اہم اصول یہ بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر کہ مشرکین آئندہ سال سے وہ بیت اللہ کے قریب نہ آئیں۔ اور اسی طرح ایک اہم اصول اس رکوع کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شرعی حکم کسی کو پہنچے، دین کا کوئی حکم کسی کو پہنچے، تو اس پر عمل کرنے کے اندر وہ محتاجی سے نہ ڈرے، کہ جیسے بہت سے لوگ وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کی راہ پر چلیں گے تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے، پھر تو ہم بھوکے پیاسے رہ جائیں گے، کچھ کھائیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس سے کیا کر دیں، بے نیاز کر دیں گے۔ 11ویں رکوع کے اندر یہود و نصارہ کا ایک قول ذکر کیا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی ان کے اس دعوے کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، یہ صرف زبانی باتیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی بدبختی میں سے، ان لوگوں کی بری عادات میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو، جو ان کے مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما تھے، انہوں نے ان کو اپنا الہ بنا لیا، ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کی صورت حدیث مبارکہ میں یہ بتلائی گئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن چیزوں کو ان کے بڑوں نے حلال ٹھہرایا، انہوں نے بھی اس کو حلال قرار دے دیا، جن کو انہوں نے حرام بتلایا، انہوں نے بھی ان کو حرام قرار دے دیا، یعنی انہوں نے شرک فی الحکم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر جس طرح ان کے مذہبی پیشوا کوئی تبدیلی کرتے تو یہ بھی اسی طرح اس کو کیا کر لیتے، قبول کر لیتے۔ حالانکہ ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ ایک پروردگار کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مال کو جمع کر کر رکھتے ہیں، سونا چاندی کو اکٹھا کر کر کے جمع ذخیرہ کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہاں اس سے مراد کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر حرمت والے مہینوں کا تعارف کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، 3 مہینے تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا۔ پھر یہاں پر نسی، زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد نسی کا ذکر کیا گیا۔ نسی کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے کہ وہ 4 مہینوں کی حرمت کے تو قائل تھے کہ ان 4 مہینوں میں کسی سے بھی کوئی جنگ و قتال وہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اپنی آسانی کے لیے ان مہینوں کی ترتیب کو بدلتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم جس طرح نازل ہوا اس کی تعمیل بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا، کوئی نیا طریقہ اختیار کر لینا، یہ درست نہیں۔ تو اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا جو حکم جس طرح بتلایا جائے اسی طرح اس کو پورا کرنا ہے۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کا حکم دیا گیا، جہاد میں نکلنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے باوجود وہ نہیں نکلے اور بغیر کسی عذر کے نہیں نکلے، تو
ایسے لوگوں کی سخت پکڑ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد کریں گے. تو اس ضمن میں یہاں ایک واقعہ ہجرت کا بیان کیا گیا کہ ہجرت کے سفر میں کہ جب تمام مشرکین یہ منصوبہ بنائے ہوئے تھے کہ ہم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ ان کو مکہ سے نکالا. اور پھر ہجرت کے سفر کے دوران جو رکاوٹیں آئیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح بحفاظت ان کو مدینہ منورہ پہنچایا. اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہاں قرآن جو اس قصے کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جس وقت جو دشمن تھے وہ پیچھا کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے جس غار کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو یہ بالکل اس غار کے سرے پر ہیں، تو یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسرے اللہ تعالیٰ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو معیت یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی وہی معیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں آخر میں فرماتے ہیں اس رکوع میں کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ یہ مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح جہاد کے حکم سے پیچھے رہتے ہیں، ہمیں جہاد میں اللہ کی راہ میں نہ نکلنا پڑے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ اگر تو سفر قریب ہوتا تو ہم ضرور نکل جاتے، ضرور مسلمانوں کے ساتھ جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ صرف یہ لوگ جھوٹے بہانے گھڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں بولنے والے لوگ. 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت جو خالص اہل ایمان ہیں، سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، تو اے پیغمبر وہ کبھی بھی آپ سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت طلب نہیں کریں کہ جس وقت جہاد کا حکم آ گیا تو وہ آپ کے ساتھ تیار ہو جائیں گے. لیکن جو منافق لوگ ہیں یہ جو ہے جہاد کا حکم جب آ جائے تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے رسول کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہ لوگ پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں مختلف بہانے جھوٹے بہانے گھڑتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، تو ہمیں آپ اجازت دیجیے کہ ہم پیچھے رکے رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان تصیب کا حسنۃ تسؤہم، کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچ جائے، مثلا فتح ہو گئی، ہمارے غنیمت حاصل ہو گیا، تو یہ چیز ان پر گراں گزرتی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم نے تو اپنا حصہ پہلے ہی لے لیا، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا، ہم گئے نہیں، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان. اسی طرح ایک اہم اصول اس رکوع کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صدقات جو نفاق کے ساتھ کیا جائے، یعنی دل میں نفاق ہے اور دوسری طرف مال خرچ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے مال کی کوئی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مال کو قبول نہیں کرتے. اور یہاں منافقین کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی
کہ جب ان کو نمازوں کی طرف حکم دیا جاتا ہے تو وہ سستی کرتے ہوئے نماز کی طرف آتے ہیں، اور جب ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اولاد اور ان کا مال، اس سے مومنین کسی تعجب میں نہ پڑیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائیں گے۔ 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض منافقین جب کوئی کہیں سے مال آتا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے کہ ہمیں اس میں سے کوئی حصہ دیجیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر صدقات کا، جو زکوٰۃ کا مال ہوگا، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے اس آیت میں، تو وہ کن لوگوں کے لیے، کون لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقیر لوگوں کے لیے، والمساکین، مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کی وصولی پر لوگ مقرر ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود، یعنی کچھ اسلام ابھی قبول نہیں کیا، اسلام کی طرف کچھ میلان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے گو کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے مؤلفۃ القلوب، ان کا حصہ جو ہے وہ یہ اب منسوخ ہوگا، اور پھر رقاب اور گردنیں چھڑانے، اگر کوئی قیدی وغیرہ ہیں ان کو چھڑوانے میں اگر کوئی رقم چاہیے، والغارمین، کسی پہ کوئی قرض ہے اس کی مدد کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوئی کام کرے۔ فی سبیل اللہ کا جو اولین مصداق ہے وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد ہے، لیکن اس کے عموم کے اندر جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل ہے، تو یہ لوگ اس کے مستحق۔ وابن السبیل، اور مسافر، کہ اگر کوئی مسافر ہے، اگرچہ وہ اپنے شہر میں تو مالدار ہے لیکن کسی دوسری جگہ ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں اس کے پاس کوئی اسباب میسر نہیں ہے، وہ بالکل محتاج ہو گیا، اس کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، یہ بتلا دیے گئے۔ اور پھر زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ سونا اگر ہے تو 7.5 تولے، چاندی اگر ہے تو 52.5 تولے، اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی کے ساتھ ساتھ کوئی مال تجارت پڑا ہوا ہے، یا کوئی گھر یا پلاٹ وغیرہ لیا ہوا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کوئی تجارت کریں گے، جس میں کوئی مہنگا ہو جائے گا، اس کو بیچ دیں گے، تو جس شخص کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں، اگر تو سونا ہے تو 7.5 تولے، اور اگر چاندی ہے، یہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی اسباب ہوں جو کہ اس کی ضرورت سے زائد ہوں، مال تجارت ہے یا کوئی نقدی وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو جب اس پر 1 سال گزر جائے گا، مثلا 10 رمضان ہے، تو اگلے سال 10 رمضان کو اس کو دیکھا جائے گا کہ اس دن اس کے پاس جتنا مال ہے، اس کو کہا جائے گا کہ اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر اللہ کی راہ میں دے دو۔ باقی زکوٰۃ دینے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کے اندر حساب کتاب وہ بالکل درست لگانا چاہیے۔ اندازے سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے زکوٰۃ بنتی زیادہ ہو اور دی کم ہو، تو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو اس لیے اس میں صحیح حساب کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر زکوٰۃ کے اندر یہ ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو اس کا مالک بنایا جائے، کہ وہ جیسے چاہے وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرے، اور زکوٰۃ نقدی کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے، کوئی ضرورت کی چیزیں وغیرہ لے کر کسی کو دی جا سکتی ہیں، اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے بارے میں اپنی حد تک یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا یہ شخص مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اگر اپنی تسلی ہو گئی، اپنی تحقیق پوری کر کے تسلی کر کے پھر زکوٰۃ دینی چاہیے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کی ہی ایک حالت کو بیان فرما رہے ہیں صرف کے اندر کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں آیات کا، کہ قرآن کے جو مختلف آیات ہیں، مختلف احکام ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو 15 رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق لوگ، ان میں سے بعضوں کے دوست ہیں، مددگار ہیں، کن کاموں میں کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بلا دیا۔ مطلب یہ کہ اب یہ لوگ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بئس المصیر۔ یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ دیا، ہدایت کے راستے پر نہیں چلے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اب ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر یہاں گزشتہ چند اقوام کے قصے جو ہیں وہ ذکر کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے سبب ہلاک ہوئے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اسی طرح مومنین کے احوال بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین میں سے بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں، کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ کفار کے ساتھ جہاد کیجیے اور منافقین کے ساتھ، اور ان پر سختی کیجیے۔ پھر اس رکوع میں منافقین کے ہی بعض احوال جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ جب ان کو جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تو طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اصول ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جہاد سے پیچھے رہ گئے، کوئی ہیلے بہانے کر کے پیغمبر سے اجازت لے لی، تو یہ لوگ بھی اس بات پر خوش نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جو غزوہ تبوک سے ہم رہ گئے ہیں، انتہائی گرمی کا موسم تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بتلا دیجیے کہ جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جھوٹے بہانوں سے، جھوٹے ہیلوں سے کسی بھی طرح جہاد سے رہ گئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت پکڑ ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں اس سے کہ یہ خوالف سے مراد گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں، تو یہ اسی بات پر خوش ہو گئے کہ ہم ان کے ساتھ، مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل تو یہ تھا کہ یہ نکلتے، لیکن انہوں نے گھروں میں رہنے کو اچھا سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو اب یہ لوگ ہدایت سے معروم ہیں۔ اور البتہ استثناء ہے ان لوگوں کا جو کمزور لوگ ہیں اور جو خالص اہل ایمان ہیں، پھر کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، یا ان کے پاس سواری کی قدرت نہیں، پھر وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، ان لوگوں پر کوئی گناہ، کوئی الزام نہیں، لیکن اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ جب وہ خالص خیر خواہ ہوں، خیر خواہی رکھنے والے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ باقی اس کے علاوہ جو لوگ ہیں منافقین، ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اس چیز کا علم نہیں رکھتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح پیغمبر کو دھوکہ دے کر کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا وہ اس کو نہیں جانتے۔ اسی پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔